بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انفوپیڈیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، مختصراً میں آپ کو قائد اعظم کی زندگی سے چند ایسے واقعات بتانے جا رہا ہوں جن کو سن کر آپ کو بھی باحیثیت پاکستانی اپنے قائد کی حاضر دماغی پر فخر محسوس ہوگا۔ دوستو، ایک مرتبہ قائد اعظم ٹرین پر سفر کر رہے تھے۔ آپ نے ایک برتھ بک کروائی تھی۔ آپ کے سامنے والی برتھ خالی تھی۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو وہاں سے ایک خاتون گاڑی میں سوار ہوئی۔ خاتون آپ کی سامنے والی برتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی گاڑی روانہ ہوئی، اس عورت نے قائد اعظم سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو، نہیں تو میں زنجیر کھینچ دوں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ اس آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس عورت نے اپنی بات دہرائی، لیکن قائد اعظم نے پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اس عورت نے قائد اعظم کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تب قائد اعظم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو بتایا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ پھر اس کو ایک کاغذ اور پینسل تھما دیے کہ جو کچھ بھی کہنا ہے اس پر لکھ دو۔ اس عورت نے جھٹ پٹ سب کچھ کاغذ پر لکھ دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ اس سے لیا اور زنجیر کھینچ دی۔ خط اور عورت دونوں کو ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ یوں اپنی حاضر دماغی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے سانحے سے بچ گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو بے انتہا ذہانت سے نوازا تھا۔ قائد اعظم پڑھائی کے لیے یورپ تشریف لے گئے تو ایک دعوت کے دوران ایک انگریز پروفیسر کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس پروفیسر کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے قائد اعظم سے کہا کہ پرندہ اور سور ایک جگہ پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتے۔ تو قائد اعظم یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، میں اڑ کر دوسرے میز پر چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ انگریز پروفیسر شرمندہ ہو گیا۔ دوستو، اسی انگریز پروفیسر نے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے قائد اعظم سے ایک دن کلاس میں آ کر پوچھا کہ اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں حکمت ہو، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ میں دولت کو اٹھاؤں گا۔ انگریز پروفیسر نے طنزاً مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر میں ہوتا تو حکمت والے بیگ کا انتخاب کرتا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انسان اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے پاس موجود نہ ہو۔ دوستو، قائد اعظم کی زندگی ہی میں سے ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس میں شمولیت کے بعد ایک خاصا وقت ہندوؤں کے ساتھ گزارا تھا اور آپ ان کی ذہنیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہندوؤں کے لیڈروں کے ساتھ کسی معاملے پر میٹنگ کر رہے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کاغذ پر لکھے ہوئے کچھ پوائنٹس پڑھ رہے تھے اور قائد اعظم کوئی چیز پڑھتے ہوئے ہمیشہ عدسہ استعمال کیا کرتے تھے۔ عدسے سے ان کو پڑھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ پوائنٹس بیان کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عدسہ زمین پر گر پڑا۔ ایک ہندو لیڈر نے قائد اعظم سے کہا، مسٹر جناح، اب تو آپ کو ہمارے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ لیکن وہ گھٹیا سوچ رکھنے والا ہندو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قائد اعظم نے اپنی جیب سے ایک نیا عدسہ نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا اور ہندوؤں کی اس سوچ کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن کر دیا کہ قائد اعظم کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک سکتا ہے۔ دوستو، قائد اعظم کی زندگی بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے، جن کی بدولت قائد اعظم کے دشمن بھی ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل انفوپیڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔